ان ساری عبادات کو بچانا بھی ہے۔ کس سے بچانا ہے؟ شیطان کے حملے سے بچانا ہے۔ یہ میاں بیوی جو آپس میں لڑ رہے ہیں نا، یہ آپ کے اختلاف نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ وہ آپ کو یہاں مکے میں یا مدینے میں لڑوا رہا ہے تاکہ آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے۔ جیت شیطان کی ہو رہی ہے، آپ دونوں ہار رہے ہیں کہ عبادات کریں، لیکن اب آپ اپنی عبادات کی حفاظت بھی کریں۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے پیسے خرچ کیے، پیسے آپ نے جس طریقے سے بھی مینج کر لیے نا، کر لیے۔ اب آپ نے پیکج بھی لے لیا، عمرہ بھی لے لیا، آپ کی فلائٹ بک ہو گئی ہے، آپ نے تیاری کر لی ہے، سارا کچھ کر لیا ہے۔ اب آپ نے وہاں پہ جا کے عمرہ کرنا ہے، اللہ کے گھر میں چلے جانا ہے، رسول اللہ کے روضے پہ حاضری دیں گے، اپنی عبادات، اپنے معاملات ایک نئے جذبے، نئے شوق کے ساتھ ادا کریں گے نا۔ لیکن اس میں سب سے اہم کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے عمرے کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ جی، وہاں پہ جا کے اب عمرہ ادا کریں گے، عبادات کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، آپ زیارات کریں گے، آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، آپ صفا مروہ کریں گے۔ ان ساری عبادات کو بچانا بھی ہے۔ کس سے بچانا ہے؟ شیطان کے حملے سے بچانا ہے۔ جی، کتنے ہی سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں اور اپنی ان ساری عبادات کے بعد اپنی ان ساری عبادات کو ضائع کروا لیتے ہیں۔ اور یہ کوئی گنے چنے لوگ نہیں ہیں۔ جو بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے، ایک ایک مرد اور عورت، جو بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے مکے میں اور مدینے میں، وہ اپنے عمرے کے ان سارے ثواب کو ضائع کرنے کے خطرے میں رہتا ہے۔ یہ خطرہ کیوں رہتا ہے کہ ہمارا عمرہ، ہمارے طواف، ہمارے ذکر اذکار، ہمارے قرآن پاک کی تلاوت اور وہاں پہ ہماری نوافل کی ادائیگی، یہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے لپٹ کے رو کے کی ہوئی دعائیں، یہ حتیم کے اندر جا کے پڑے ہوئے نوافل، وہاں کا ذکر اذکار، وہاں کی قرآن کی تلاوت، اور یہ ملتزم کے ساتھ لپٹ کے جو آپ دعائیں کرتے ہیں، جو آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آپ جتنی بھی ایفرٹ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری نیکیاں، یہ ساری کی ساری عبادات، یہ جو آپ نے پیسہ خرچ کیا، آپ وہاں پہ گئے، یہ ساری عبادات ضائع بھی ہو سکتی ہیں۔ اور ہر بندے کے اوپر ایسے اٹیکس ضرور ہوتے ہیں کہ وہ یہ ساری کی ساری عبادات ضائع بھی کر لیتا ہے اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بہت ایکٹیو ہے۔ ہم سو جاتے ہیں، شیطان نہیں سوتا۔ ہم کبھی سستی کا مظاہرہ کر لیتے ہیں، شیطان سست نہیں ہوتا۔ ہم تو اکثر اوقات غافل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن شیطان غافل نہیں ہوتا۔ ہم عبادات کرنے میں پیچھے رہ سکتے ہیں، لیکن شیطان آپ کی عبادات کو، آپ کی ریاضت کو، آپ کی مشقت کو ضائع کرنے کے لیے پیچھے نہیں رہتا، وہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اب وہاں پہ جا کے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اتنی مقدس جگہ پہ جا رہے ہیں، ہم عمرہ کریں گے، عبادات کریں گے، زیارات کریں گے، پیسے خرچ کریں گے، پاکستان سے جا رہے ہیں، انڈیا سے جا رہے ہیں، بنگلہ دیش سے جا رہے ہیں، یا دنیا کے کسی بھی ملک سے جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑتے ہیں، اپنی جاب، اپنے کاروبار، اپنے کام دھندے سارے چھوڑتے ہیں، اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کے لیے، روضہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے، عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم وہاں جا کے اپنی ان ساری عبادات کو ضائع کر لیں گے؟ دیکھیں، کوئی انسان یہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی انسان یہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن شیطان بہت ایکٹیو ہے۔ شیطان ایسے جال بچھاتا ہے، شیطان ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطان وہاں پہ آپ کو ایسے مزاج میں، ایسی سچویشنز میں آپ کو ان حالات کا سامنا کروا دیتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، جانے انجانے میں آپ ایسے کام کر لیتے ہیں، ایسی حرکات کر لیتے ہیں، آپ ایسے ریئیکشن دیتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا سارے کا سارا عمرہ، سارے کی ساری عبادات، ساری کی ساری ریاضت، ساری کی ساری مشقتیں اور پیسے کا یہ سارے کا سارا خرچ، اور وہ ساری کی ساری سیکریفائسز جو آپ نے یہاں سے وہاں جانے کے لیے دی ہیں نا، وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں تو میں جو باتیں آپ کو بتاؤں گا نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ واقعات وہاں پہ ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں ریلیونٹ ہیں، کوئی ایسی irrelevant چیزیں نہیں ہیں کہ جو وہاں پہ نہیں آتی۔ دیکھیں، جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے نا بندہ، بہت کم ہوتا ہے کہ بندہ اکیلا ہو، بندہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں، یا بندہ اپنے کسی گروپ کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اکیلا تو کم ہی ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی اس کا ساتھ ہوتا ضرور ہے، چاہے دوست مل کے چلے جائیں، فیملی والے مل کے چلے جائیں، ورنہ میاں بیوی چلے جائیں، بچے ساتھ ہوں۔ اب صورتحال کیا بنتی ہے؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر میں نے صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، پھر ہم نے پورے گروپس پہ یہ مشاہدہ کیا ہے۔ پھر جو گروپ کے لیڈر ہوتے ہیں نا، جو پاکستان سے ایک بڑا گروپ گیا تھا، میں اتفاقاً ان کے ساتھ تھا،
تو ہم نے اس گروپ میں بھی دیکھا، پھر اس گروپ کے جو امیر ہیں ان کی نصیحتیں بھی یہی تھیں کہ بھئی یہ جو کام کر رہے ہیں نا آپ لوگ، یہ کام نہ کریں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، شیطان دیکھتا ہے کہ آپ چلے گئے، آپ نے پیسہ خرچ کیا، وقت کی قربانی دی، اپنی جاب کاروبار کو چھوڑا، فیملی کو چھوڑا، اپنے ملک علاقے کو چھوڑا، سفر اختیار کیا، مسافر بنے، وہاں پہنچ گئے۔ اب شیطان تو یہ برداشت نہیں کرے گا نا کہ آپ بہت زیادہ عبادات کریں، آپ اللہ کے بہت زیادہ قرب میں چلے جائیں، آپ اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ تو آپ سے ایسی غلطی کروانے کی کوشش کرے گا نا کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور اس حوالے سے جو سب سے زیادہ اور سٹرونگ اٹیک شیطان کا کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ آپ کے بیچ میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان کا اس حوالے سے جو سب سے زیادہ سٹرونگ اٹیک ہوتا ہے نا، جو سب سے طاقتور ہتھیار ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ میاں بیوی گئے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کریں گے، پوائنٹس پہ اختلاف کریں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے۔ جی اگر آپ گروپ میں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گروپ میں کوئی نہ کوئی ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر لیتا ہے، بحث مباحثہ کرتے ہیں، خام خواہ کی ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی مول لے لیتے ہیں۔ اس قسم کی لڑائیوں، جھگڑوں اور ناراضگیوں کے بعد جب آپ وہاں رہتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وسوسے، یہ سارے کے سارے خیالات شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کی فیملی میں آپس میں لڑائیاں کروا دے، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ شکوے شکایت پیدا ہو جاتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ خام خواہ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی باتوں پہ الجھتے ہیں جو باتیں نارمل حالات پہ بالکل معمولی قسم کی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ پتہ نہیں کیوں سینسٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ شیطان اس حد تک انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلاف، چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو وہاں جا کے نا بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے اختلاف لگتے ہیں۔ تو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جو دو ساتھی اگر گئے ہیں یا گروپ کے چند لوگ گئے ہیں تو وہ آپس میں خام خواہ سینگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شکوے شکایت پالتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ نیکی اور سب سے زیادہ عبادات کے ضائع ہونے کا خطرہ یہ آپس کی رنجشیں، آپس کی لڑائیاں اور آپس کے گلے شکوے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا وہ اس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ خفا ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے گروپ میں 2-3 دوست آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اتنا بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بول چال بند کر دیتے ہیں۔ عام جرم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 2 مسلمان آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے۔ جب آپ مکے میں ہیں، آپ مدینے میں ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ خام خواہ بحث مباحثہ کر لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ شکوے شکایت کرتے ہیں، پھر آپ اپنے ساتھیوں کی باتیں دوسرے ساتھیوں کو بتاتے ہیں، تو آپ چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے موقف کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ دوسرے بندے کے اوپر ایسے الزامات بھی لگا دیتے ہیں کہ بہتان بن جاتے ہیں۔ یہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے وہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ میں نے لوگوں کو آپس پہ بحث مباحثے کرتے اور اختلاف کرتے دیکھا ہے، میں نے میاں بیوی کے جھگڑے سنے ہیں۔ جی اور گروپ کے امیر نے پھر بتایا کہ یار یہ میاں بیوی جو آپس میں لڑ رہے ہیں نا، یہ آپ کے اختلاف نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، وہ آپ کو یہاں مکے میں یا مدینے میں لڑوا رہا ہے تاکہ آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ وہ وقت جو آپ نے وہاں پہ ذکر اذکار، عبادات، دعاؤں میں گزارنا ہے، نیکیاں کرنے میں گزارنا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں، شکوے شکایت پیدا کرنے میں، بحث مباحثے میں اور دل میں قدورتیں پالنے میں ضائع کر لیتے ہیں۔ اور اس سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، بھائی آپ کی نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے بیوی اگر شوہر کے ساتھ جھگڑے گی، شوہر اگر بیوی کے ساتھ زیادتی کرے گا، بچے اگر آپس میں ماں باپ کی یہ لڑائی دیکھ کے ایسے مورال ڈاؤن کر کے بیٹھ جائیں گے تو عبادات میں دل کس کا لگے گا؟ پھر زیارات کا مزہ کس کو آئے گا؟ پھر وہ قیمتی لمحات ضائع ہونے ہیں نا۔ تو جب وہاں پہ گئے ہیں تو دل بڑا کر لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ وہاں پہ اگر کسی چیز پہ بحث ہو رہی ہے، کسی چیز پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اوائڈ کریں، اس یقین کے ساتھ یہ شیطان کروا رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا، اپنی نیکیوں کو برباد نہیں کرنا، اپنی یہ ساری قربانیاں جو ہے نا ان کو ڈسٹ بن میں نہیں ڈال دینا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کچھ ایسے بات کر رہی ہے نا جیسے آپ کو لگتا ہے کہ یار غصہ آ رہا ہے، یہ بات غلط ہو رہی ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ نہیں، یہ وہ غلط بات نہیں کر رہی، یہ جو مجھے غصہ آ رہا ہے یہ جینون نہیں ہے، یہ وہ شیطانی وسوسے ہیں کہ وہ نیکی برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی آپ کا وام ہے، آپ نے برداشت کرنی ہے، بیوی کی بات کو برداشت کرنا ہے، بحث نہیں کرنی، اور ایسی سچویشن پیدا کرنی ہے کہ جو بیوی کا غصہ ہے نا ڈیفیوز ہو جائے۔
ये ना कि आप भी उधर चुप करके गूंगे बन के बैठ जाएं और बीवी समझे कि ये जो आपकी गूंगी शैतानी है वो उसे और गुस्सा दिला रही है और वो बेचारी जलती कुटती रहे दिल में और उसकी नेकियां और उसकी इबादत ज़ाया हो जाए। आपने सिर्फ अपनी नेकियों की हिफाजत नहीं करनी, आपने सिर्फ अपने लम्हात को कीमती नहीं बनाना। जो आपके साथ आपकी लाइफ पार्टनर गई है ना, अगर आपके साथ आपकी बीवी गई है या आपके साथ आपके वालिदैन भी है ना, तो आपने ये सोचना है कि मैं सब्र करूं और मैं ऐसी सिचुएशन पैदा करूं और मैं इसके साथ जो गुफ्तगू कर रहा हूं इस तरीके से करूं कि उसकी नेकियां भी ज़ाया ना हो, मेरी नेकियां भी ज़ाया ना हो, उसके दिल में रंजिश पैदा ना हो, मेरे दिल में भी रंजिश पैदा ना हो, उसका भी वक्त ज़ाया ना हो और मेरा कीमती वक्त भी ज़ाया ना हो। ठीक है। अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप पे तो देखिए दोस्त होते हैं। अगर आप एक ही शहर के लोग हैं और किसी ट्रैवल एजेंसी ने आपका ग्रुप बना के आपको इकट्ठे करके वहां पे हरम में भेज दी है तो आपने फिर भी एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना है, इसलिए कि आप ये मक्के की संगत है आपकी, ये आपके मदीने की संगत है। ये जो साथी आपके मिले हुए हैं ना, ये जो आपका एक ताल्लुक डेवलप हो रहा है, ये सिर्फ अल्लाह की वजह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की ज़ियारत की वजह से ये ग्रुप इकट्ठा हुआ है, ये आपकी संगत इसी वजह से है। तो मदीने की संगत और मक्के की संगत जो है, कोशिश करें कि इनका आपस में भी इख्तिलाफ ना हो। अगर कोई बंदा आपके साथ ज्यादती कर भी रहा है ना, फर्ज करें एक जेन्युइन ज्यादती भी है, तो भैया वहां पे है, वहां पे अगर आप सब्र कर लेंगे, दूसरे की बात को बर्दाश्त कर लेंगे, तो उसका अजर भी उतना ज्यादा बड़ा है। जी, यहाँ पे सब्र करने का अजर जितना है ना, मक्का मदीना में इससे हजारों लाखों गुना ज्यादा अजर है। और आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी नेकियां भी ज़ाया ना हो, आपके ग्रुप की साथी की नेकियां भी ज़ाया ना हो। वक्त कीमती है, आपका भी उसका भी। तो मेरा ये ख्याल है कि वहां पे जाके इबादत करना आसान है, लेकिन उन इबादत को शैतान के वसवसों से बचाना बहुत मुश्किल है। और जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, चाहे वो ग्रुप की सूरत में जाए, चाहे वो एक फैमिली है मिलके वो चली जाए, या सिर्फ मियाँ बीवी दोनों चले जाएं, या साथ उनके बच्चे भी हों, तो ये तो पक्की बात है कि इख्तलाफात होते हैं, वसवसे पैदा होते हैं, बहस मुबहसा होता है, इसी बात में बहस हो जाती है। मैंने देखा है मियाँ बीवी को आपस में रंजिशें पालते हैं, लड़ते किस बात पे भला? इतनी मामूली सी बात पे कि शौहर जो है ना वो आम होटल से खाना लेके आता है, बीवी कहती है नहीं मैंने अलबेग खाना है, और शौहर कहता है अलबेग मैंने नहीं लेके आना, वो महंगा है। वो आम होटल से 10 रियाल का खाना ले आता है, बीवी अलबेग की इज्जत लगा के बैठ जाती है। इसमें नाराज हो जाते हैं। अब बीवी बात ही नहीं कर रही, शौहर उसे बात नहीं कर रहा, बीवी अलग जा रही है हरम में और शौहर अलग जा रहा है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। बीवी है वो चाह रही है कि मैं अभी मस्जिद नबी में इशा की नमाज के बाद मस्जिद कुबा में पैदल जाना है ताकि वहां पे जाके नफल अदा करूं और उम्रे का स्वाब मिल जाए, और शौहर कहता है नहीं इसने तो फरमाइश की हुई है अलबेग की, मैं नहीं जाता इसके साथ। मैंने देखा अपनी आंखों से ये होता है वहां पे। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे इख्तलाफ, खाने पे, अलबेग खाने पे। जी, तो आपने क्या करना है? वक्त को कीमती जानना है। अलबेग आम नहीं है, ये जो हरम और मक्का और मदीना का वक्त है ना वो कीमती है। खाने का टेस्ट, खाने के जायके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपने जो फरमाइशें की है ना, चाहे आप बीवी हैं तो शौहर से फरमाइशें कर रही हैं, शौहर है तो वो बीवी से कुछ डिमांड और तकाजे और पता नहीं क्या क्या रख रहे हैं। ये वक्त जो आप हरम में है, मक्का मदीना में है, ये इन शिकवे शिकायतों के लिए नहीं है, ये इन इख्तलाफात को पैदा करने के लिए नहीं है, ये जायके और खाने और अलबेग की वजह से आपस में नाराजगियां पैदा करने के लिए ये वक्त नहीं है। ये वक्त कीमती बनाए इस यकीन के साथ कि ये शैतान के वसवसे हैं, वो जरूर आपके दिल में पैदा करेगा। और आप जितने एक्टिव है ना, शैतान आपसे ज्यादा एक्टिव है। आपके अंदर नेकी करने का जो जज्बा है ना, शैतान के अंदर आपकी नेकियां बर्बाद करने की ताकत और प्लानिंग आपसे कहीं ज्यादा है। तो आपने अल्लाह से दुआ करनी है और कोशिश करना है कि भाई लड़ना नहीं, बहस नहीं, मुबासे नहीं, नाराजगी नहीं, और वक्त को जाया नहीं करना, कीमती बनाना है। अपने वक्त को कीमती बनाना है और आपके साथ आपकी फैमिली वाले, आपकी बीवी, आपका शौहर, आपके बच्चे या आपके ग्रुप के साथी जो भी हैं, सबके टाइम को कीमती बनाना है। देखें, आपने फील किया होगा मैं इस किस्म के टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं उम्रे के हवाले से, जो आम चीजें नहीं डिस्कस की जाती, जो मैंने वहां पे जाके ऑब्जर्व किया है ना, जो मैंने मुशाहिदा किया है, मैं वो जाती एक्सपीरियंसेस, वो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना मेरा, मैं वो आपके साथ शेयर करवा रहा हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए समझी कि हमारे कितने ही लोग हैं जो खर्चा करते हैं, इबादत करते हैं, उम्रे करते हैं, ज़ियारत करते हैं, जिक्र अज़कार, दुरूद शरीफ और तलावतें करते हैं, और ये समझते हैं कि बहुत नेकियां कमा ली, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से, छोटे छोटे गिले शिकवे की वजह से अपनी नेकियां, अपने अमाल बर्बाद कर लेते हैं। आपने ये नहीं करना।
اپنی نیکیوں کو بچانا ہے, نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا. اور یہ یاد رکھیں, آپ نے شیطان کو جیتنے نہیں دینا. جب آپ کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے نا, اور اگر آپ بیوی اور آپ کا شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے نا, بحث ویسا ہو رہا ہے, تو دونوں میں ہار جیت کسی کی بھی نہیں ہو رہی, جیت شیطان کی ہو رہی ہے. آپ دونوں ہار رہے ہیں, آپ نے شیطان کو جیتنے نہیں دینا. وہاں آپ کے دل میں ہر وہ نیگیٹیوٹی, ہر وہ نیگیٹو خیال, ہر وہ غصہ, ہر وہ رنجش جو پیدا ہو رہی ہے نا آپ کے دل میں, آپ نے یہ سمجھنا ہے, بلیو کرنا ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہے, اور آپ نے شیطان کو جیتنے نہیں دینا. آپ کا مقابلہ وہاں پر شیطان کے ساتھ ہے. آپ اپنی نیکیوں میں, عبادات میں مگن ہوں, آپ ضرور مصروف ہوں, لیکن ہر لمحے شیطان سے غافل نہیں ہونا اور شیطان کے کسی بھی وسوسے کا شکار نہیں ہونا. میرا خیال ہے میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس ویڈیو میں, وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عبادات کریں, لیکن اب آپ اپنی عبادات کی حفاظت بھی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ میرا حامی ناصر ہو, ہم سب کا حامی ناصر ہو. میرا نام آصف ہے, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.